علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة رواه الإمام مسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اعلان کردہ مضمون کی وضاحت کی جائے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جنہیں ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اسے لیلۃ القدر کہا ہے۔ عام بول چال کی زبان میں ہم لوگ شب قدر کے نام سے اسے جانتے ہیں۔ جو انسان شب قدر کی فضیلت کو پا لیتا ہے وہ انسان 83 سال 4 مہینے کی عبادت کو پائے۔ اللہ ہم سبوں کو شب قدر کی جستجو کرنے اور اسے پانے اور اس کے فیوض و برکات سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے عالم ارواح کی حقیقت۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔
اور پھر اس کے بعد عالم جنت و جہنم. یہ کئی عالم ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے دنیا. اللہ کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے جسے ہم بار بار دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ دونوں جہان کا ہے، لیکن یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے. قرآن نے عالمین نہیں کہا، دو دنیا نہیں کہا. عالمین کا مطلب ہوتا ہے بے شمار دنیا. وہ انسانوں کی دنیا الگ ہے، جانوروں کی دنیا الگ ہے، نباتات کی دنیا الگ ہے، جمادات کی دنیا الگ ہے، ملائک کی دنیا الگ ہے، جنات کی دنیا الگ ہے. بہت ساری دنیا ہے. ان تمام دنیا کا پالنہار صرف اور صرف اللہ ہے. اور جتنے بھی عالم ہیں ان تمام کے لیے رہنمائی کا سامان صرف اور صرف قرآن مقدس ہے، کہ اسے ھدی للعالمین کہا گیا. اور تمام جہان کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہا کہ ھدی للعالمین، سارے جہان کا رب اللہ، سارے جہان کی رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام جہان والوں کے لیے رحمت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کئی عالم ہیں. ہم آپ کو ایک دوسرے سمت میں لے چلتے ہیں جس مضمون کی وضاحت کرنا ہے. یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے اس کے جو جواب دیا ہے، اس جواب میں معنی کا سمندر چھپا ہوا ہے. یسألونک عن الروح، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور سنو کہ تمہیں تو بہت زیادہ نہیں، بالکل ہی تھوڑا ہی نہیں بتا دیا گیا. جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے وہ تو روح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. تمہارے پاس تو علم بالکل مختصر ہے، تم روح کی کیفیت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو؟ اتنا جان لو، قل الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا حکم ہے. اس روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد انسانی روح بھی ہو سکتی ہے، جناتی روح بھی ہو سکتی ہے، نباتاتی روح بھی ہو سکتی ہے، جماداتی بھی روح ہو سکتی ہے. جن جن چیزوں پر روح کا اطلاق ہو سکتا ہے اس میں وہ تمام تر روح مراد ہو سکتی ہے. البتہ قرآن مقدس میں روح سے مراد اللہ کی وحی بھی کی گئی. اللہ کا جو پیغام اللہ کے پاس سے نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے، اللہ نے اسے بھی روح سے تعبیر کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے روح نازل.
وہاں روح سے مراد وحی، اللہ کا پیغام۔ جبریل امین علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح سے تعبیر کیا، نزل بہ الروح الامین۔ اس قرآن کو لے کر جبریل امین جنہیں روح الامین سے تعبیر کیا گیا، وہ روح الامین یعنی جبریل امین اللہ کی جانب سے کلام کو لے کر محمد الرسول اللہ کے قلب اثر پہ اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی روح سے تعبیر کیا، روح اللہ، وہ اللہ کی روح۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو جان ہوتی ہے، اس جان کو بھی اللہ نے روح سے تعبیر کیا۔ یہ روح کے سارے مسائل ہیں، سارے معنی ہیں، کوئی انسان اس روح کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس مناسبت سے قرآن نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم۔ روح کب تک روح رہتی ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو قرآن کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر اپنی جانب سے روح ڈال دی۔ تو روح آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی، پھر وہیں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ساری کائنات جو بطور خاص آدم علیہ السلام سے چلی، نسل آدم، اس کے اندر جو روح داخل کی ہے، اس روح سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے کہ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا ہو۔ مطلب روح کی واقفیت اگر محال نہیں ہے تو ناممکن ضرور ہے۔ انسان اولے پہلے مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ انسان شادی شدہ جوڑا آپس میں ہم بستر ہوتا ہے، رحم مادر کے اندر بچہ استقرار ہوتا ہے، ٹھہرتا ہے، وہ پانی رہتا ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کا جسم جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور 9 مہینے میں اس کی ولادت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ کس روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم۔ روح ایک لطیف مادہ ہے جسے قید نہیں کیا سکتا، جسے پکڑا نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر اسے لینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، دینا چاہے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ لینا چاہے تو کوئی روک کے رکھ نہیں سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینا ہی نہ چاہے تو کوئی انسان اس کے اندر ڈال بھی نہیں سکتا۔ بچہ پیدا کرنے کی لاکھ کوشش ہوتی ہے، ایک نہیں 4 شادیاں کرو اور 10 اور 20 بچے پیدا کرو۔ یہ نعرہ لگتا ہے ابھی مسلمانوں کے بچے زیادہ، مقابلہ کیسے کرو؟ جو انسان بچہ نہیں چاہتا اللہ اسے دیتا بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی انسان کے نہیں چاہنے کے بعد اللہ بہت دے دیتا ہے۔ انسان بار بار مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تب بھی نہیں دیتا۔ لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد۔ بہرحال روح ایسی چیز ہے جسے انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں کہا بس اتنا سمجھو قل الروح من امر ربی،
روح میرے رب کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو بہت زیادہ نہیں، بالکل ہی بہت ہی تھوڑا علم عطا کیا گیا۔ اس تھوڑے علم کے ذریعے سے روح کی حقیقت کی ماہیت آپ حاصل نہیں کر سکتے اور اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اتنا مان لو کہ اللہ کا حکم۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانی روح کو بھی پیدا کر دیا۔ انسانی روح جب بدن کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو حیات ملتی ہے، وہ انسان زندہ ہوتا ہے۔ روح موجود ہے لیکن جسم موجود نہیں ہے، اس کو قرآن نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ جسم موجود اور ان کے اندر روح موجود ہے تو اللہ نے اسے زندگی سے تعبیر کیا۔ پھر جسم تھا، وہاں سے روح نکال لی گئی، اللہ نے اس کو موت سے تعبیر کیا۔ پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جسم کے اندر روح ڈالے گا، اللہ نے اسے زندگی سے تعبیر کیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آیت کو پڑھیے، سورہ بقرہ کی 28 نمبر کی آیت ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ تم مردہ تھے تو اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ ابھی پیدا نہیں ہوا تو مردہ زندہ کہاں سے؟ تم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، جب زندگی مل گئی ہے پھر تم مرو گے اور پھر تم زندہ کیے جاؤ۔ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ روح اللہ کی مخلوق ہے، اس کا وجود ہے، لیکن جب تک انسانی جسم میں داخل نہیں ہوتی ہے تب تک اسے موت سے تعبیر کیا گیا، اور جب انسانی جسم کے اندر اس کو داخل کر دیا جاتا ہے اس کو زندگی سے تعبیر کیا۔ پھر انسان مرے گا، اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اسے مردہ کہا جائے گا، پھر اس کے اندر روح ڈالی جائے گی، اسے زندہ کہا جائے گا۔ قرآن نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عملا، سورہ ملک تبارک الذی 29واں سپارہ۔ اللہ کی ذات بابرکت ہے کہ ساری جہان کی بادشاہت اسی کے اختیار میں، اسی کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز میں قادر ہے۔ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرنے والا ہے۔ احسن عمل، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے موت بھی پیدا کیا اور اللہ نے زندگی بھی پیدا کی۔ روح موجود ہے، اگر جسم کے اندر داخل کر دیا گیا تو اس کا نام حیات ہے، اور اگر جسم سے اس کو الگ رکھا گیا اسی کا نام موت ہے۔ اور قرآن نے اسی کو تعبیر کیا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر اللہ تم کو مردہ کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی اللہ کے پاس لوٹ جاؤ۔ یہ ہے حیات و موت اور یہ ہے روح۔ اس روح کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ہم سورۃ الاعراف میں چلتے ہیں۔ آیت نمبر 172۔
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. اللہ نے عالم ارواح میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، جب میدان میں آدم علیہ السلام کو رکھا، پھر آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ مارا، ان کی اولاد میں سے قیامت تک جتنے بچہ پیدا ہونے والے تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کی. چونٹی کے برابر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان کی روحوں کو اللہ نے وہاں نکالا اور میدان پھیلا دیا. پھر اس کے بعد وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے ان سے ان کے بارے میں گواہی طلب کی اور کہا سنو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سبوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ نے روز الست میں یا عالم ارواح میں انسانوں سے یہ سوال کیوں کیا؟ قرآن اس کا دو جواب دیتا ہے. کیا اس لیے سوال کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے ہم کو تو اس کے بارے میں کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ بھی کوئی چیز ہے اور اللہ کائنات کا رب ہے، اس نے ہماری پرورش بھی کی ہے، یہ ہم کو تو اتا پتہ نہیں تھا. یہ جواب انسان نہ دے سکے اللہ کو، حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کی روح کو جمع کیا اور وہی ان سے سوال کیا کہ میری قدرت سے تم میدان میں بکھر پڑے ہو، تم مجھے اپنا رب مانتے ہو کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا ہم رب مانتے ہیں. دوسری بات او تقولوا انما شرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم، جب کہیں تم ایسا نہ کہنا شروع کر دو کل قیامت میں کہ ہمارے باپ داداؤں نے تو شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہیں. تو اگر ہمارے باپ دادا نے کچھ کیا ان کے نقش قدم پر ہم چل لیں تو باپ دادا نے غلطی کی ہے، اس غلطی خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا. افتهلكنا بما فعل المبطلون، باطل پرستوں نے جو حرکت کی ہے اس کے نتیجے میں کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دو سوال کر سکتا تھا قیامت کے دن کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، پھر جنت جہنم کا کیا معاملہ؟ اور اگر ہم نے شرک کیا ہے تو ہمارے پرکھوں نے باپ داداؤں نے شرک کیا ہے، ہم کو تو کچھ پتا نہیں ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو مجرم تو ہم نہیں، میرے باپ دادا مجرم. تو قرآن نے کہا ہم اسی لیے تمہاری پیدائش کے فوراً بعد ابھی عالم ارواح کی شکل میں ہو، انسانی وجود تمہارا نہیں ہوا ہے، بعد میں ہوگا. میں تم تمام کو میدان میں جمع کر کے اس بات کا گواہی اسی لیے لیا تھا کہ کل قیامت کے دن تم اس کو جھٹلا نہ سکو. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے بھی کہا تھا، آپ کے باپ دادا نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، ہمارے پورے اوپر کے باپ دادا نے بھی کہا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں شہدنا، ہم گواہی دیں. یہی وجہ ہے اس حدیث میں
کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. روایت امام بخاری اور امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی عیسائی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ تو بچی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر ان کے ماں باپ آگ کی پجاری آتش پرست ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو آگ کی پجاری بنا دیتے ہیں. مطلب ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں اسی راستے میں اپنی اولاد کو چلاتے ہیں. آیت اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث کل مولود یولد علی الفطرہ اے فطرت الاسلام. ہر انسان، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا. اسی اسلامی فطرت پر پیدا ہونے کے نتیجے میں جب ان کا دل و دماغ بالکل سادہ تھا تو اللہ نے سوال کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے. جو رب بتایا وہی فطرت ہے. کیا اس میں اگر قائم و دائم رہے تو دنیا میں آگے شرک نہیں کرو گے؟ اگر تم نے فطرت کے اندر تبدیلی کر دی ہے تو دنیا میں شرک و کفر بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تمہارا اختیار. تو قیامت کے دن عالم ارواح میں اللہ نے انسانی روحوں کو ایک معمولی چیز کی شکل دے کر میدان محشر، میدان عرفات، روایت میں عرفات کے میدان ہے، لیکن عرفات کے میدان سمجھانے کے لیے ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اس انداز سے. عالم حشر، عالم محشر بھی اسی دنیا میں، اور میدان محشر عالم عرفات نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. سمجھائے گا جس طرح پوری دنیا کے لوگ میدان محشر میں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اسی انداز سے پوری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں. تو پوری دنیا میدان محشر ہے. کوئی بات کی بات انشاءاللہ اس پر آئے گی. عالم ارواح میں ساری روحوں کو دنیا میں پھینک دیا، چھیڑ دیا، اور اس کے بعد سب سے پوچھا میں رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے. اسی فطرت پر جو قائم ہے وہ مسلمان رہتا ہے، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جو انسان اس فطرت کو کھو دیتا ہے وہ مشرک بھی ہوتا، کافر بھی ہوتا، اور دنیا کے خلیج ترین انسان بن جاتا. تو اللہ نے قیامت کے دن ایک جلسہ کیا اور دوسرا جلسہ کیا. گویا عالم ارواح میں اللہ نے دو جلسہ کیا، پھر قیامت میں اس جلسوں سے متعلق تفصیل معلوم کی ہے. کیا جلسہ بتائیں؟ اجلاس جس کو کہتے ہیں بیٹھک. دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کیا، نبی بھی ہے، غیر نبی بھی، آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک سارے انبیاء ہیں. اور آدم کی اولاد جو پہلی اولاد اس وقت لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان، ان سارے انسانوں کو جمع کیا تو اللہ نے اپنے بارے میں سوال کیا. کیا سوال؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ لیکن ایک دوسری مجلس قائم ہے اسی عالم ارواح میں، ایک دوسری مجلس قائم ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں سوال کیا. چنانچہ قرآن کہتا ہے، سورہ عمران کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِينَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا. مراد نبیوں کی روحوں کو جمع کیا.
پہلی مجلس میں ساری روح جمع ہوئی اور دوسری مجلس میں خاص روح جمع ہوئی. اس میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے. اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا. کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری قال وقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یاد کیجیے اس زمانے کو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں اللہ کی جانب سے کتاب مل جائے اور حکمت مل جائے یعنی تم نبی و رسول بن جاؤ. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس دوران تمہارے سامنے ایک ایسا نبی تشریف لائے جو تمہاری مذہبی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہو، تو کیا کرو گے؟ نبیوں نے کہا کہ ابھی فرمائیں کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیوں کی جماعت تمہاری ذمہ داری ہوگی تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي، پھر اللہ نے پوچھا کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور یہ ذمہ داری جو میں نے تمہیں دی ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی تیاری کر لی؟ قالوا اقررنا، کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، گواہ رہنا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے خصوصیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کی ترویج و اشاعت میں مدد کرنے کی تاکید. کتنا بڑا مقام اندازہ لگایا. قیامت سے پہلے اس دنیا میں کیا کرتے ہیں اور قیامت میں کیا ہوگا تو بات کیجیے. ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں، اللہ نے آنے کے لیے اس کا ایک پلان تیار کیا اور پھر اس کے بعد اسے میدان میں لائے، ان کی ذمہ داریاں سجائی. اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کو رب ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا. اللہ کی ربوبیت کی گواہی ساری انسانیت سے لی گئی، لیکن محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی اور ان کے دین کی نصرت و مدد کرنا یہ خاص طور سے انبیاء کرام علیہ السلام سے لی. اور کیا کہا؟ تمام نبیوں سے اللہ نے پیمان لیا، عہد لیا، وعدہ لیا، قول و قرار کرایا کہ تمہارے درمیان اگر محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات تشریف لے آئے تو تمہاری ذمہ داری ہوگی ان پر ایمان لانا اور ساتھ ساتھ ان کے دین کی مدد کرنا. اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا میں اقرار کرتے ہوں. اللہ نے اقرار کرتے ہو تو کرو، تم بھی گواہ ہم بھی گواہ ہیں. اب سنو، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اس اقرار کے کرنے کے بعد اگر کوئی انسان منہ موڑ لے گا مجلس میں تو ہاں ہاں جیسا حکم کرنے کے لیے تیار، اور جو ہی مجلس سے باہر گئے تو گالی گلوچ مدر ہے، ماننا تو ہے نہیں. سامنے آپ جیسی بات کرنا شروع کیا تو قرآن نے کیا کہا؟ سنیے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت مخاطب ہے، ہمارا آپ نہیں ہے. نبیوں کی جماعت مخاطب ہے. کیا کہا؟ فمن تولى بعد ذلك، اس عہد و پیمان کے لے لینے کے بعد تم میں سے کوئی نبی اس سے انکاری بن جائے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فاولئک هم الفاسقون. وہ نبی نہیں رہے گا، اس کی نبوت چھین جائے گی اور وہ فاسق و گناہگار ہو جائے گا. آپ سمجھ میں؟
رسول کی رسالت کا انکار کرنے سے اللہ نہ کرے کسی نے ایسا کبھی کیا ہی نہیں، کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، لیکن بفرض محال اگر خدا نخواستہ کسی نبی کی جانب سے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے خلاف کوئی کام ہو جاتا تو ان کی نبوت کی ضبطی ہو جاتی، وہ کافر ہو جاتا، فاسق ہو جاتا۔ کسی نبی نے ایسا نہیں کیا۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا ایمان صحیح سالم نہیں رہے گا۔ جب نبی کا ایمان صحیح سالم نہیں رہے گا تو امتی دعویٰ کرنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے، کیا اس کا ایمان صحیح رہے گا؟ انبیاء نے ایسا نہیں کیا، اگر کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ پہلے کے بعد کہا کہ نبیوں نے انکار کرتے نبی کافر ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے وہ بھی فاسق ہو جاتے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کہیں اقرار کیا، اب یہاں انکار کر دیتے ہیں، تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، فاسق اور فاجر میں ہمارا نام درج کر دیا جائے گا۔ فاسق سے مراد کافر بھی ہو سکتا ہے اور فاسق سے مراد مشرک بھی ہو سکتا ہے کہ حد سے تجاوز کر گیا، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کیا۔ غور کریں گے آپ، دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ عالمی ارواح میں اللہ نے اپنی ربوبیت کی گواہی اور عالمی ارواح میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دلوائی۔ اگر کوئی انسان اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے ماننے کا نام ایمان ہے اور دونوں کے نہیں ماننے کا نام کفر ہے۔ ایمان کو زندگی سے تعبیر کیا گیا اور کفر کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو انسان اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کو یاد سے غافل انسان مردہ ہے۔ کہتے ہیں چلتا پھرتا مردہ۔ یاد کرنے سے زندگی رہتی، یاد نہیں کرنے سے مردنی چھا جاتی۔ یاد کرنے والا زندہ ہے، یاد نہیں کرنے والا مردہ ہے۔ اگر کسی انسان کے جسم کے اندر وہ روح داخل کر دی گئی، جسے یا تو آپ جان کی شکل میں گئی ہے یا ایمان کی شکل میں گئی ہے، تو وہ انسان زندہ کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی جان نکل جاتی ہے یا کسی انسان کا ایمان نکل جاتا ہے تو وہ انسان مردہ بن جاتا ہے۔ دونوں ایسی چیز ہے جس کا ادراک انسان نہیں کر پاتا، اسے شیشے میں بند نہیں کر سکتا، اسے کسی چیز میں گرفتار نہیں کر سکتا، ورنہ انسان کسی کو مرنے ہی نہیں دیتا، روح جمع کر کے رکھ لیتا، جب بھی نکلتی اس میں ڈال دیتا۔ ایسی چیز ہے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اس طرح ہم بات بول رہے ہیں، حکم کسی کام کا ہم نے دیا تو روح حکم کا نام ہے۔ حکم وحی کی شکل میں بھی ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، حکم جان کی صورت میں ہے جس سے انسان زندہ رہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی انسان روح کی حقیقت کو سمجھنا چاہے تو قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق اس آیت کو یاد رکھیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور یہاں پر ایک حدیث بھی یاد رکھتے ہیں، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، رواه الامام مسلم۔
ساری روحوں کو جمع کر دیا گیا، روحوں کا آپس میں تعارف ہوا۔ اس طرح لوگ جمع ہوتے سب طرف سے، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے میل ملاپ ہو جاتا ہے، دوستی بھی قائم ہو جاتی ہے۔ پھر بچھڑ کے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، وہ چیز یاد آیا۔ مسلم شریف کے حدیث میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا، الارواح جنود و جنتا، روح کے جھنڈ ہیں، روح جماعت در جماعت، بہت زیادہ روح ہیں۔ فما تعارف منها طرف، وہاں ان روحوں کے درمیان جہاں آپس میں تعارف ہوا، انٹروڈکشن کرایا گیا، ایک دوسرے کے بارے میں پہچانوایا گیا، اختلف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ روح جب دنیا میں آئیں گی تو ان کا آپس میں تعلقات برقرار رہیں گے، ان سے الفت و محبت کریں گے اور ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے۔ وما تناکر منها اختلف، اور جن روحوں کا معاملہ ایسا ہوا کہ سامنے رہنے کے باوجود ان کی طرف تاکر جھانکا بھی نہیں، ان کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو وہ روح یہاں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے ان کا بنے گا نہیں، بلکہ وہ اختلاف میں رہے۔ کیا ہوا؟ یہاں دوستی جو قائم ہوتی ہے، الفت و محبت جو بنتی ہے، رشتہ داری قائم ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ان روحوں کا آپس میں میل ملاپ ہوا تھا، تعارف ہوا تھا، دوستی قائم ہوئی تھی عالم ارواح۔ اور یہ اختلاف کی بات ہو رہی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے وہیں چڑھ گئے تھے، توجہ نہیں لیا، کوئی کسی کو زیادہ اہمیت نہیں لیا، وہ رک کر کے چلے گیا۔ حدیث رسول کے مطابق دنیا میں ایسی روحیں آئیں گی جس انسان کے اندر ڈالا جائے گا، سامنے ہونے کے باوجود ان کے درمیان الفت و محبت پیدا ہے۔ یہ ہے روح۔ روح کی شکل کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا۔ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے تو اسے وزن نہیں کر سکتا۔ روح ایک لطیف اور باریک سی چیز ہے، ایسی لطیف و باریک کہ جس کا ادراک انسان نہیں کر سکتا، مگر جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ اسے ادراک کرتا بھی ہے اور اسے جانتا اور بوجھتا بھی۔ وہی روح انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے تو انسان جاندار کہلاتا ہے، زندہ کہلاتا ہے، اور وہ روح جب نکل جاتی ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ جب تک جان رہتی ہے انسان لاکھوں روپے اس پر صرف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی جان بچا لی جائے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو ہزاروں روپے خرچ کر کے سوچتا ہے کہ جلدی انہیں قبرستان پہنچا دیا جائے۔ کوئی زیادہ ماں باپ سے، رشتہ دار سے، شوہر و بیوی سے تعلقات رکھنے والے، بیٹا بیٹی سے الفت و محبت رکھنے والے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا ہے کہ جن کا کوئی رشتہ دار مر گیا اور اس کی لاش کو لے کے بیٹھے ہوا کہ جان ہی نہیں دیں ہے کوئی؟ دنیا میں جتنی چاہت، ہم مریں گے، ہم جئیں گے، تمہارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کے نام سے انسان اپنی زندگی کو ہم فلاں کے لیے جی رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کا جینا مرنا تو صرف اللہ کے لیے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ یہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، سارے جہان کے پانا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہم نے غیر اللہ کے لیے کر دیا۔ تو اگر انسان کے اندر جان ہے، ڈاکٹر کے مطابق تھوڑی سی رمق باقی ہے، اللہ نے اسے مال دیا، اس کی اولاد کو، رشتہ دار کو لاکھوں صرف کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کم سے کم جان بچا دیجیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی ہر موقع پر ہاتھ اٹھا لیتا، کہتا بھگوان جانے، اوپر والا جانے، میں ہمارا اختیار نہیں۔ تو ڈاکٹر تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور انسان ڈاکٹری کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ وہی انسان کی جب روح نکل جاتی ہے، انسان نے لاکھوں روپے صرف کیا لیکن اس کا مریض بچ نہیں سکتا، تو کرتا کہ اتنا خرچ ہوا ہے تو تجھ سے روک لے، کوئی روکتا نہیں ہے۔
روح نکلی جتنا جلدی ممکن ہو سکے اسے قبرستان تک پہنچانے کی کوشش کیا۔ اس روح سے جب روح کا تعلق جسم سے جڑتا ہے تو زندگی اور زندہ انسان کہلاتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ تم مردہ تھے تو زندہ کیا، اب زندہ ہو تو مردہ کریں گے، اب مردہ کیا پھر زندہ کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان کچھ نہیں تھا، ان کو وجود بخشا گیا، اس وجود کا خاتمہ ہوگا پھر وجود بخشا جائے گا۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اسے پیدا کر دیا، اب زندگی میں وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اللہ نے اسے موت سے دوچار کر دیا، پھر مار دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عشق سے اٹھائے گا، یہ زندگی تم کو دی گئی تھی تم نے کیا کیا؟ تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے جسم میں جان پائی تھی، اس جان کا نذرانہ پیش کیا گیا، اس جان کا شکرانہ پیش کیا گیا، اس جان کی قدردانی کی تھی کہ نہیں، اس جان روح کے نتیجے میں اللہ کی بات کی تھی کہ نہیں، تو اس کے لیے عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا درس بھی دلوایا اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی تعلیم بھی دلوائی۔ اگر ایمان بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اور مستقل زندہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شامل نہ کیجیے گا، شریک نہ کیجیے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیجیے گا۔ یہ تعلیم ہم کو کہاں سے ملی؟ عالم ارواح سے۔ جو تعلیم ہم نے حاصل کی تھی اس تعلیم کے بعد اب عالم دنیا ہم کو ملے، اس عالم میں ہمیں اس علم کو برتنا ہے۔ اس علم کے برتنے کے بعد انسان رزلٹ چاہتا ہے، امتحان تو دے دیا، رزلٹ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو عالم برزخ ہے وہ رزلٹ بننے کا دور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسے زندہ کیا جائے گا تو انسان کے سامنے اس کا نتیجہ پیش کیا جائے گا کہ عالم حشر میں آئے ہو تو تم نے کیا کیا تھا، تمہارا کیا کرا سارا کا سارا تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو ہمیں آگے ترقی کرنے کے لیے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی طور سے انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو آگے دیکھتا ہے، اور دینی طور سے انسان ترقی کرنا چاہے گا اس کو پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ یاد ہے کہ نہیں؟ پڑھیے سورہ یاسین، أَلَمْ نَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ یہ وعدہ کب تھا؟ وہ عالم ارواح میں جب کہا لست بربکم، تمہارا رب تو میں ہی ہوں، تو جب اللہ کی ربوبیت تسلیم کر لی گئی تو دنیا کی ساری مخلوق کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ یہ وعدہ اللہ یاد دلائے۔ اب یاد دلانے کی شکل کیا ہوتی؟ انسان آیا، سو کے اٹھتا تو بہت ساری چیزوں سے یاد نہیں رہتی، یاد دلایا۔ مرنے سے دوچار ہونے کے بعد اب اسے زندگی مل رہی ہے، یعنی بغیر جسم کے روح نے یہ تعلیم حاصل کی، اب جسم اس کو مل رہا ہے، اس تعلیم کا اس پر اثر کیا ہوتا ہے؟ اور جب اثر کر لیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نتیجے کے انتظار میں ہمیں عالم آخرت کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ یہی سب مسائل آپ کے سامنے آئندہ راتوں میں آئیں گے۔ اگر ساری راتوں کی باتیں ربط کے ساتھ رکھیں گے ذہن میں تو انشاءاللہ بہت ساری حقیقتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور اگر کسی کو اپنے ادھر ادھر چھوڑ دیا تو معاملہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو مشکوک ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں سما نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں گزارش بھی کرتے ہیں کہ ان مضامین کو سمجھنے کے لیے ذرا وسیع الذہن بھی رہے، وسیع الفکر بھی رہے، وسیع النظر بھی رہے، اور حاضر دماغ بھی رہے۔ دین کے مسائل کو جاننے کے لیے آمنا اور سونا اور غافل ہونا یہ کوئی معنی نہیں، تو بیکار ہے وہ سے۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو آپ نے غفلت پر رکھ دی تو پیاز کو پیاز بنا دیجیے. پیاز کھانا حرام یا رسول کھانا حرام؟ مطلب پیاز کھانا حرام. تو تھوڑی سی منوی داری ہو. اس چیز کا یاد رکھیے گا کہ ہمیں بیدار مند ہو کے سننا ہے. یہ بڑے مسائل ہیں جو باریک بینی کے ساتھ سمجھائے جا سکتے ہیں، جس میں عقیدہ بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے، علم بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی شامل ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ذرا ذہن رکھیں. ایسا لگ سکتا ہے کہ بڑا مضمون خوش کے سمجھ میں پلے نہیں پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ساری چیزیں میٹھی نہیں ہوتی، کبھی کڑوی بھی ہوتی ہے، اور ساری چیزیں بالکل عام فام نہیں ہوتی، کچھ مشکلات سے دو چار بھی ہوتی. تو روحوں کے مسائل مشکلات سے دو چار، اس کی وجہ انشاءاللہ آئندہ راتوں میں آئیں گے تو اندازہ ہوگا کہ روح کیا چیز ہے اور روح سے مطالبہ کیا ہے. وہ روح ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے گھر کے افراد کے اندر بھی ہے. اگر ہم نے روح کا صحیح استعمال کیا، اس روح کے ذریعے سے جس میں وعدہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول و نبی ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی کہ نہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شامل کریں گے اور نہ محمد رسول اللہ کی رسالت میں کسی کو شریک کریں گے. یعنی عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل کریں گے، نہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ شامل کریں گے. کیسے باشد کوئی بھی ہو، بڑا ہو سکتے ہیں، ان کا ادب و احترام بجائے لا سکتے ہیں، ان کی باتیں سر آنکھوں پر رکھی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق مسجد نبوی میں درس دیا، قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہر انسان کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی جا سکتی ہے الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے. ان کی ساری باتیں آپ کو لینا ہی پڑے گی. ان کی ایک بات کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تردید کرتے ہوئے آپ کئی بار خطرے میں چلے. تو عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف رسول اللہ کا، یہی تعلیم دی جاتی ہے. اور اسی تعلیم کے لیے اللہ نے شب قدر میں قرآن مقدس کو اتارا تھا، جسے خود اللہ نے روح سے تعبیر کیا. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایسے ہی ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیا، بھیج دیا، روح ڈال دی. وہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا تھا، وہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ روح سے تعبیر کیا. تو اللہ نے جو علمی شکل میں پیغام دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی صورت میں ملت کے سامنے پیش کر دیا. گویا تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. اللہ کی جانب سے کتاب قرآن مقدس ہے تو اس کا عملی نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو نہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی انسان کتاب اللہ کو چھوڑے گا تو وہ دیانت ایمان سے خالی ہو جائے گا، اور اگر کوئی انسان رسول اللہ کو چھوڑے گا وہ بھی دار اسلام سے خالی ہو جائے گا. یاد رکھیے گا اس مسجد کے بارے میں بہت سے لوگ اڑاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو بہت مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہ ہوا بہت ہے، یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. مگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا یہ لوگ نبی ہی کو مانتے ہیں. یعنی اللہ کی بات کے بعد اگر کسی کو مانتے ہیں تو نبی ہی کو مانتے ہیں. اب اگر نبی کی بات کی تعریف میں کسی کی بات آ جائے، چھوٹا بچے کی بات آ جائے، اس کو بھی مانتے ہیں، اور اگر نبی کی مخالفت میں کسی بڑے عالم کی بات آ جائے ہم اس کو نہیں مانتے. یہ تعلیم دی جاتی اس مجلس سے. مگر کہتے ہیں الٹا چور کو دوار کو اٹھاتے ہیں. اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے عوام و خواص کو انسان بہکاتے وہاں مت جاؤ، وہ تو نبی ہی کو نہیں مانتے ہیں. جو انسان ایک مرتبہ یہاں آتا ہے، جمعہ کے خطبے میں شامل ہوتا ہے، کسی درس میں شریک ہوتا ہے، وہ یہاں سے بول کے آتا ہے،
کہ خواہ مخواہ بس سنت لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہاں تو نبی کے علاوہ کوئی بات ہی بیان نہیں ہوتی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی اور بہنوں سے، دوست احباب سے، کہ پیغام جو آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی آ رہا ہے، یہ میرا پیغام نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو آپ اسے گلے سے لگائیے، دل میں سمائیے، اس کے مطابق عمل کیجیے، اور اگر خدا نخواستہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے اسے سمجھ کے اسے پھینک۔ بات صحیح سمجھ میں ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی، گرہ لگا لیجیے، مانیں گے۔ کسی کے بہکانے سے، کسی کو الجھانے سے، کسی کے وسوسہ اندازی کرنے سے، کسی ورگلانے سے، کسی کو الٹا سیدھا پڑھانے سے پڑھیے مت، بلکہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آخر اس مسجد میں کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ جس سے اسے منع کیا ہے۔ یہی بات وجہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ان الانسان حریص علی ما منع، انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ اس کو خود پورے دانا کرتا ہے، پھر اس کے بعد پڑھو، آدمی اسی کو پڑھے گا۔ تو لوگ منع کرتے اس مسجد میں مت جاؤ۔ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، آج کلکتہ شہر کی کسی مسجد میں اتنی بھیڑ جمع نہیں ہوگی جتنی بھیڑ یہاں جمع ہے۔ اور یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ جتنی کڑی کڑی بات اس مسجد میں سنائی جاتی ہیں، شاید کسی امام کی طرف سے کسی مقتدی میں سے کڑی کڑی باتیں نہ سنائی جاتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو پھیرتا اور مائل کرتا ہے کہ وہاں کڑی باتیں سن لو، ایمان تمہارا کڑا اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اپنے روح کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیجیے، روح کی حقیقت بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آئندہ عملی دنیا میں جب قدم رکھیں گے تو اعمال کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ ہمیں آپ پر پورا مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال میں لانے کی توفیق بنائے۔ وضو کر لیجیے، 5 منٹ کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ۔